الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں امت مسلمہ کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ بحیثیت ایک فرد واحد میری آپ کی ہم سب کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موضوع کے اوپر ایک سیریز الحمدللہ ہم نے شروع کر رکھی ہے، اور آج اس سلسلے کی تیسری نصیحت ہے۔ اور اس نصیحت کے اندر ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ ہو کہ بیت المقدس، یا جسے ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں، یعنی مسجد اقصیٰ کے آس پاس کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، یہ جو سرزمین ہے، اور بلاد شام یعنی شام کا ملک، ارض شام میں جسے ہم کہتے ہیں شام کی سرزمین، اس کی ایک مسلمان کے لیے، ہمارے لیے اہمیت کیا ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور یہ سرزمین یہ کس کی ہے، اس کے اصل وارث کون ہیں۔ یہ باتیں ہمیں بھی پتہ ہونی چاہیے، اور یہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے۔ یہ باتیں ہمیں اپنی نسلوں کے اندر ان باتوں کو جو ہے وہ منتقل کرنا ہے، اس کی اہمیت، اس کے فضائل، برکات و ثمرات کو، اور خصوصی طور پہ اس بات کو کہ یہ سرزمین کے اصل وارث مسلمان ہیں، نہ کہ یہودی۔ یہودی جو ہیں وہ غاصب ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اس سرزمین کے وارث نہیں، حقدار نہیں ہے۔ یہ سرزمین مسلمانوں کی ہے۔ یہ ویسے ایک بڑا طویل موضوع ہے، اگر ہم اس کی تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کریں تو شروع سے اس کی تاریخ اور یہودیوں کی تاریخ وغیرہ بہت تفصیلی موضوعات ہیں، لیکن چونکہ میرے کوشش ہے کہ یہ جو نصیحتیں ہیں وہ مختصر ہوں، تاکہ زیادہ لمبی جو ہے نا وائس نہ ہو جائے تو سننے میں مشکل ہو، تو میں سے اس کا خلاصہ بیان کروں گا اور چند اہم باتیں بیان کروں گا تاکہ ہمیں اس کی فضیلت کا پتہ چلے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو ہم کہیں گے شام یا ارض شام، بلاد شام، اس کا مطلب کیا ہے۔ آج جو تقسیم ہوئی بھی ہے، باؤنڈریز کی سرحدیں جو بنی ہوئی ہیں، اس میں یہ الگ الگ ممالک ہے۔ شام، اسے سوریا کہتے ہیں یا سیریا کہتے ہیں، یہ ایک ملک ہے۔ پھر فلسطین ایک ملک ہے، لبنان ایک الگ ملک ہے، اردن ایک الگ ملک ہے۔ لیکن یہ تقسیم یہ بعد میں ہوئی ہے۔ عہد رسالت کے اندر، صحابہ کرام کے دور کے اندر، جب وہ ہم کہتے تھے کہ ارض شام یا صرف شام کے الفاظ جب آتے کتاب و سنت کے اندر، تو اس سے مراد یہ پورا خطہ ہوتا تھا جس کے اندر آج کا موجودہ شام یعنی سوریا، پھر لبنان، فلسطین، اسرائیل، حالانکہ اسرائیل کوئی ہے نہیں، اس کا نام لیتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال جو آج موجودہ جو اس نے قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ پورا علاقہ، یہ پورا ملک فلسطین ہے۔ تو یہ فلسطین، اردن، یہ سب ملا کے ارض شام ہے۔ یہ سب ملا کے اردن بھی، لبنان بھی، فلسطین بھی، اور موجودہ سوریا یا سیریا، یہ سب ملا کے یہ ارض شام کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جب اسلام کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی، جب یہاں پہ اسلام پہنچا، تو یہ مسلمانوں نے یہاں حکومت کی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی جو یہاں اسلام جو ہے وہ پھیل چکا تھا، اور یہ علاقہ فتح ہو چکا تھا حضرت عثمان کے دور میں۔ پھر اس کے بعد سیدنا علی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ، انہوں نے بڑی طویل عرصے تک بنو امیہ نے شام کے اندر جو ہے ارض شام کے اوپر حکومت کی۔ تو یہ پوری سرزمین جو ہے یہ دراصل مسلمانوں کی ہے۔ یہ اس کے وارث اصل میں وہ عرب ہیں جو یہاں رہتے تھے، جو مسلمان ہیں، نہ کہ یہودی۔ اب میں اختصار کے ساتھ چند قرآن پاک کے مقامات سے اور چند جو ہے وہ احادیث سے جو اس کی فضیلت کو انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء کے اندر، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، اور ان کے ساتھ سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی، اور اس سرزمین کی طرف بھیجا انہیں نجات دے کے، یعنی انہوں نے ہجرت کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور سیدنا لوط علیہ السلام نے ہجرت کر کے کہاں گئے؟ عراق سے یہ ایک ایسی سرزمین کی طرف، التی بارکنا فیہا للعالمین، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں ہم نے برکت رکھی ہے تمام جہاں والوں کے لیے، برکت ہے تمام جہاں والوں کے لیے۔ تو یہ برکت والی جگہ کون سی ہے؟ اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ جہاں پہ ان دونوں عظیم نبیوں نے جو نے ہجرت فرمائی،
سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا لوط علیہ السلام نے یہ فلسطین کی طرف، شام کی طرف، بیت المقدس، تو ہجرت کر کے یہ بیت المقدس تشریف لائے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ پاک نے سورہ انبیاء میں ہی ایک اور مقام پہ آیت نمبر 81 میں ارشاد فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہوا کو مسخر کیا ہوا تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے. وہ ان کے حکم سے چلتی تھی جہاں ان کو جانا ہوتا تھا، پھر واپس یہ ہوا ان کو اسی زمین کی طرف لے کے جاتی جہاں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی، یعنی فلسطین. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی فلسطین میں ہی رہتے تھے. سورہ مائدہ آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، کہ میری قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین کی طرف اس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکایت ہے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کا ذکر خیر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ اس سرزمین کی طرف چلو اور اس سرزمین کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے. تو ان کے پیروکار کون تھے؟ جو مسلمان تھے. نبیوں کے پیروکار مسلمان ہوتے ہیں، ہر نبی کے پیروکار مسلمان ہیں. تو یہ سرزمین یہ مسلمانوں کی ہے، کافروں کی نہیں ہے، مشرکوں کی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے والے، ان کی نافرمانیاں کرنے والے، تو ان دھوکہ دینے والے اور ان جو ہے وہ سرکش اور باغی لوگوں کی، اللہ کے مجرموں کی، جن کے اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، ان لوگوں کی نہیں ہے، یہودیوں کی، بلکہ اس کے وارث اصل میں مسلمان ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے اندر برکت رکھی ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہاں اللہ پاک نے سورہ 3 کے اندر جو ہے وہ 3 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین اور وہذا البلد الامین. اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ 3 ایسے علاقے ہیں، 3 ایسے جو ہے وہ خطہ زمین ہے جہاں اللہ پاک نے قسم کھائی، اور یہاں پر 3 عظیم ترین جو ہے وہ پیغمبر مبعوث ہوئے، اللہ کے رسول مبعوث ہوئے. تو یہ ان کی مقام ارشاد فرمایا. والتین والزیتون سے کیا مراد ہے کہ قسم ہے تین کی، یعنی انجیر کی اور زیتون کی. تو اس کی قسم کھانے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ وہ علاقہ جہاں پہ زیتون اور انجیر جو نہ پیدا ہوتے ہیں، یہ مراد فلسطین ہے. فلسطین جو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہاں نبی اور رسول تھے. اور بھی انبیاء علیہ السلام تھے، لیکن خصوصی طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا وہ اس سرزمین کی قسم کھائی. والتین والزیتون، قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی، جہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی. پھر وطور سینین، طور سینا کا علاقہ جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، رسالت عطا ہوئی. وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے جگہ کی، ملک کی، یعنی مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ مکہ شریف کی. تو مکہ معظمہ، خانہ کعبہ مکہ شریف کی قسم اللہ پاک نے کہا، جہاں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سرتاج الرسول، آخری نبی، آخری پیغمبر، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی جو ہے نا وہ بعثت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی. تو اللہ پاک نے ان کی قسمیں کھائیں، یعنی اس سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. تو قرآن پاک میں اور بھی آیات ہیں، میں اختصار کی وجہ سے جو ہے اور آیات نہیں بتا پا رہا کہ انہیں بہت طویل ہو جائے گی وائس. اسی طرح جب ہم سنت کی طرف آتے ہیں، احادیث کی طرف، تو یہ جو شام کی فضیلت ہے بہت ساری احادیث سے ثابت ہے. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ترمذی کے ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شام کی سرزمین پر، یعنی شام کے ملک پہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے پر پھیلا رکھے ہیں. یعنی فرشتوں نے اللہ کے حکم سے یہ سرزمین شام، ارض شام جو ہے یہ فرشتوں کی نگرانی اور حفاظت میں ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آخری جنگیں ہوں گی، جب آخری قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس وقت فرشتے جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شام کے ملک کے اوپر نگران ہوں گے، حفاظت کے لیے مامور ہوں گے. یعنی اللہ کی مدد، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی مدد فرمائے گا. تو یہ آخری جو ہے نا وہ دور کے اندر ہوگا. تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ شام پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں. بخاری کی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام کے اندر برکت عطا فرما. اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ شام اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زمین ہے،
اسی زمین کی طرف اللہ کے بندوں کے گروہوں کو اکٹھا کیا جائے گا، لہٰذا تم شام کی فوج کے ساتھ رہنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور اہل شام کی ضمانت دی ہے۔ جب آخری جنگیں ہوں گی تو تم شام کی جو ہے سرزمین کو اختیار کرنا، جہاں سیدنا مہدی علیہ السلام کا لشکر موجود ہوگا، وہاں چلے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں شام اور اہل شام کی ضمانت دی تھی نبی علیہ السلام کو کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان کے ایمان والے ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ سرزمین ہے یہ۔ اور آخری زمانے میں یہ امام حاکم نے اپنے مستدرک کے اندر یہ روایت بیان کی ہے، مستدرک للحاکم کی یہ روایت ہے کہ آخری زمانے میں شام کے لوگ سب سے اچھے ہوں گے۔ اور حاکم کی ہی ایک اور روایت ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے کہ جب فتنے رونما ہوں گے تب ایمان شام میں ہوگا، فتنوں کے دوران ایمان وہ شام کے اندر سمٹ آئے گا۔ اور حاکم کی ایک اور روایت ہے، مستدرک کے اندر موجود ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہر مومن شام کی طرف جائے گا، ہر مومن شام کی طرف جائے گا، کیونکہ سیدنا مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، تو اس وقت مسلمانوں کا جو مرکز حضرت مہدی علیہ السلام جو منتخب کریں گے وہ مکہ یا مدینہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ بلاد شام ہوگا۔ وہ شام کی سرزمین میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے، تو مسلمانوں کا جو لشکر موجود ہوگا وہ شام میں ہوگا۔ جنگیں جہاں ہوں گی، جہاں پہ لشکر ہوں گے، وہ مکہ یا مدینہ نہیں ہوگا، وہاں جنگیں منع ہیں، تو یہ مسلمانوں کا مرکز جو ہوگا وہ سرزمین شام ہوگی۔ اور شام سے مراد یہ تمام علاقے ہیں جو میں نے بتایا کہ فلسطین بھی، اردن بھی، لبنان بھی، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ بھی فلسطین میں، دمشق کی جو جامع مسجد ہے، فجر کی نماز کے وقت وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو نزول عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہوگا؟ یہ بھی شام میں، یعنی فلسطین میں، دمشق کی جامع مسجد کے اندر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ مجھے بیت المقدس کی پاک سرزمین میں موت عطا کرنا اور وہیں مجھے دفن کرنا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی بیت المقدس فلسطین میں، اور وہیں پہ ہی ان کی قبر بنی ہوئی ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ دین کے اوپر قائم رہے گا اور غالب رہے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کہاں ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شام میں، شام کے اندر وہ میری امت کا وہ گروہ ہوگا جو دین کے اوپر قائم ہوگا، یعنی ایمان والے ہوں گے، اور اللہ پاک ان کی مدد فرمائے گا، انہیں غلبہ حاصل ہوگا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نصرت سے وہ غالب رہیں گے۔ تو یہ سرزمین شام ہے جہاں پہ مسلمانوں کے لشکر موجود ہوں گے۔ تو یہ خلاصہ ہے چند احادیث کا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ اور یہ شام، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ رحمت و برکتوں والی جگہ ہے، اور اس کی وراثت دراصل مسلمانوں کی ہے۔ اس کے وارث مسلمان ہیں، نہ کہ یہودی، وہ غاصب ہیں۔ یہ علاقے مسلمانوں کے ہیں، کیونکہ فلسطین جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، اور انبیاء علیہ السلام خود بھی مسلمان ہوتے تھے اور ان کے پیروکار بھی۔ جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ماں کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن مسلمین، کہ وہ مسلمان تھے، موحد تھے، حنیف تھے، وہ نہ وہ یہودی تھے اور نہ وہ عیسائی تھے، نصرانی تھے۔ تو ہر نبی جو ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، مسلم ہوتے ہیں، حنیف ہوتے ہیں۔ تو ان کی امت جو ہوتی ہیں، ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار، ان کے صحابہ یعنی انبیاء علیہ السلام کے، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، وہ نہ یہودی ہوتے ہیں اور نہ وہ نصرانی ہوتے ہیں۔ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی فلسطین کی طرف، تو دونوں نبیوں نے یہ فلسطین کی طرف ہجرت کی، اور بھی دیگر انبیاء کی ہجرت ثابت ہے فلسطین کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے ذکر کے بعد اللہ پاک نے قرآن پاک میں اور مقامات کے اوپر سیدنا اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ فلسطین کی سرزمین میں انہوں نے سکونت اختیار کی تھی، وہیں پہ وہ دعوت و تبلیغ کرتے تھے، رسالت کے فرائض اور نبوت کے فرائض انجام دیتے تھے، وہ وہیں پہ ہی رہتے تھے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ وہیں پیدا ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد سورہ یوسف کے اندر ان کا پورا قصہ مذکور ہے کہ پھر وہ مصر چلے گئے تھے، پھر مصر سے یہ لوگ واپس جو ہے پھر کہاں آئے تھے؟ فلسطین کی طرف بھی آئے تھے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ مصر میں رہتے تھے، پھر وہاں سے انہوں نے بنی اسرائیل کو لے کے جب فرعون نے پیچھا کیا وہ غرق ہو گئے، اس کے بعد وہ ان کو لے کے کہاں آئے تھے؟
سرزمین شام کی طرف، فلسطین، بیت المقدس. پھر ان کی قوم نے ان کی نافرمانی کی تھی، اندر داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا. بعد میں اللہ پاک نے 40 سال تک جو ہے ان کو اس سے جو ہے نا وہ محروم رکھا. جب انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، جہاد سے انکار کیا، تو کیا ہوا کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ اس سرزمین کے اندر داخلہ حرام کر رکھا. پھر اسی اسنا کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، سیدنا ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. پھر یوشع بن نون علیہ السلام، انہوں نے پھر جہاد کیا اور مسلمانوں کو لے کے پھر وہ بیت المقدس کے اندر آئے، اور وہاں پہ جو ہے مسلمانوں نے جو ہے پر اسلام کے اوپر عمل کرنا شروع کیا، اور وہاں پہ وہ رہنا شروع کیا انہوں نے. اس سے ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ہر نبی نے تقریباً جو ہے وہ سرزمین فلسطین کی طرف یا تو وہاں پیدا ہوئے یا وہاں رہتے تھے یا ہجرت کی، یعنی وہ آئے ضرور ہیں. نبیوں کا یہاں آنا ثابت ہے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جہاد سے انکار کر دیا، اللہ نے ان کے اوپر ذلت طاری کر دی. 40 سال تک وہ وادی طیہ کے اندر بھٹکتے رہے، انہیں بیت المقدس کے اندر داخلہ نصیب نہ ہوا. آج ہماری بھی یہی حالت ہے. ہم جہاد نہیں کر رہے، اللہ کے راستے میں کوشش نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے، اسی لیے ہمارے لیے مشکلات ہیں. اور وہاں پہ جو ہے وہ ظالموں کا قبضہ ہے. پھر جیسے یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت کے اندر جب انہوں نے جہاد کیا، اللہ نے ان کے لیے وہاں داخلہ آسان کر دیا، آسانی کے ساتھ وہ ملک ان کے ہاتھ میں آ گیا. تو آج بھی اگر انشاءاللہ ہم جہاد کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور پھر فلسطین ہمارے پاس آ جائے گا، مسجد اقصی انشاءاللہ آزاد ہو جائے گی. سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بھی وہیں رہتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو ان کی جو ہے نا وہ مسجد اقصی کی تاسیس کی تھی، دوبارہ سے تجدید کی تھی، دوبارہ سے تعمیر کی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ اسی سرزمین کے اندر رہتے تھے. پھر ہمارے پیارے نبی سرتاج رسول سرور کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، آخری نبی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ بھی جو ہے وہاں تشریف لے گئے معراج کے موقع پہ. ہمارے پیارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پہ تمام انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصی میں نماز پڑھائی. آپ کے اقتداء میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء اور رسول نے مسجد اقصی کے اندر نماز ادا کی. ہمارے پیارے نبی امام تھے اور باقی جو انبیاء علیہ السلام تھے وہ مقتدی تھے. تو آپ امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہیں. تو ہر نبی نے مسجد اقصی کے اندر عبادت کی ہے. مسجد اقصی نبیوں کی ہے، رسولوں کی ہے، پیغمبروں کی ہے، ان کے ماننے والوں کی ہے، یعنی مسلمانوں کی ہے. تو شام، بیت المقدس، فلسطین، مسجد اقصی، اس کے اصل حقدار مسلمان ہیں، نہ کہ یہودی اور نہ کہ عیسائی جو ظالم ہیں، قابض ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد، وہ جگہ جو اللہ نے سب سے پہلے اپنی مسجد کے لیے جس کا انتخاب کیا، وہ خانہ کعبہ ہے. اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے. پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد دوسری مسجد، تو آپ نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی. دوسری مسجد مسجد اقصی ہے، اسلام کی پہلی مسجد. یعنی تمام نبیوں اور رسولوں کی، سب نبی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، پوری امت مسلمہ، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک سب لوگوں کی سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، بیت اللہ شریف ہے، اور دوسری مسجد مسجد اقصی ہے. پوچھا گیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سال. یعنی سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی. یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور مسجد اقصی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. تو یہ دونوں مسجدوں کے درمیان 40 سال کا تو فاصلہ نہیں ہے، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کے سیدنا سلیمان علیہ السلام تک تو بہت سارے سال ہیں، ہزاروں سال ہیں، سینکڑوں سال ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، وہ سب سے پہلے انہوں نے تعمیر نہیں کی، انہوں نے تو اس کی تجدید کی تھی، دوبارہ سے اثر نو تعمیر کی تھی. لیکن سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی سیدنا آدم علیہ السلام نے. سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے 40 سال کے بعد، سیدنا آدم علیہ السلام نے ہی 40 سال کے بعد پھر مسجد اقصی کی بھی تعمیر کی. اس دنیا میں سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا خانہ کعبہ بنایا گیا، سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا.
اور اس کے 40 سال کے بعد انہوں نے ہی اللہ کے حکم سے بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزر گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ جو ہے وہ اس وقت ختم ہو چکا تھا, وہاں مسجد کے آثار موجود نہیں تھے, بیت اللہ موجود نہیں تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اثر نو تعمیر کی. تو تجدید, تعمیر تجدید ہے یہ, تعمیر کی تجدید کی, اثر نو دوبارہ سے تعمیر کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی وہ بھی انہوں نے پہلی تعمیر نہیں کی, بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد, جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی دوبارہ سے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی دوبارہ سے. پھر ان کے بعد سیدنا اسحاق علیہ السلام نے, ان کے دوسرے بیٹے تھے نا, اسماعیل علیہ السلام ایک بیٹے تھے, اسحاق علیہ السلام ان کے بڑے بیٹے تھے, یہ چھوٹے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام. تو سیدنا اسحاق علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے, یعنی اثر نو تعمیر کے 40 سال کے بعد پھر مسجد اقصیٰ کی بھی اثر نو تعمیر کی. مسجد اقصیٰ کی بھی دوبارہ سے تعمیر ہوئی اور وہ 40 سال کے بعد سیدنا اسحاق علیہ السلام نے کی. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی وہ ایک طریقے سے اس کی تزئین نو تھی, اس کی جو ہے نا وہ دوبارہ سے انہوں نے اس کو تجدید کی, اس کو توسیع کی, اس کے اندر بہت بڑی مسجد بنائی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے. تو یہ مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ یہ ہمارے دین کی 3 اہم ترین مساجد ہیں. مسجد حرام یعنی بیت اللہ, مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسجد اقصیٰ, یہ ہماری ہم مسلمانوں کی اہم ترین مساجد ہیں. تو ان کی بار بار جو ہے تعمیر و توسیع ہوتی رہتی ہے, ہر دور کے اندر ہوئی ہے, بار بار ہوئی ہے. اس کو اور جانے کہ ہم اس کی جگہ کو بڑا بناتے ہیں, اس کو توسیع کرتے ہیں, اس کو اور زیادہ اچھا بناتے ہیں. تو مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے اور دوسری مسجد ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تجدید اور تعمیر نو کی دوبارہ سے, تو اس وقت 3 دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے. تو ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ یا اللہ, جو اس مسجد میں نماز کی نیت سے نماز کی نیت کے ارادے سے آئے, یعنی سفر کر کے آئے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی نیت سے, اور اس کی نیت خالص بس یہی ہو کہ مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز ادا کرنی ہے, تو اے میرے رب الہ العالمین, تو اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. تو جو شخص بھی اس نیت سے, خالص نیت سے, اللہ کی عبادت کی نیت سے جاتا ہے اور کوئی اور دنیاوی کام نہیں کرتا, صرف اور صرف مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھ کے واپس آتا ہے, تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پاک و صاف ہوا ہو, یعنی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سنن نسائی کی یہ حدیث ہے, بہت عظیم جو ہے نا یہ خوشخبری ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ جو بھی مسجد اقصیٰ جائے گا نماز پڑھنے کے لیے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسجد اقصیٰ پہنچیں اور وہاں جہاد بھی کریں, وہاں نمازیں بھی ادا کریں انشاءاللہ. یہ ہمارا قبلہ اول ہے, یہ ہمارا قبلہ اول ہے. مکی دور میں یعنی ابتدائی نبوت سے لے کے 13 سال جو مکی دور گزرا پورا, سب صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے. پھر جب ہجرت ہوئی, آپ علیہ السلام صحابہ کو لے کے مدینہ تشریف لے آئے, تو اس کے بعد بھی تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا فرمائی. پھر قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تو پھر قبلہ تبدیل ہو کے بیت اللہ کی طرف ہو گیا. تو یہ ہمارا قبلہ اول ہے, مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے. تو یہ مسلمانوں کا ہے, یہ مسلمانوں کا ہے. اور یہ ہمارا جو ایک عظیم معجزہ جو ہے ہمارے دین کا, اسراء و معراج, تو یہ اسراء و معراج بھی کہاں ہوئی تھی؟ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. تو اسراء و معراج کی جگہ بھی مسجد اقصیٰ ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ, کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے قلیل سے حصے میں مسجد حرام سے, بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے کے گیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے, جس پر قدرت موجود ہے کہ آپ کو یہ اسراء کا سفر کرایا, اور پھر اسراء کے سفر سے معراج شروع ہوئی مسجد اقصیٰ سے. اسراء کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, اور معراج مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر, پھر واپس مسجد اقصیٰ آنا. تو یہ معراج اور اسراء کے جو لیے ہماری اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہاں پہ جو اسراء معراج کا سفر کیا اور تمام نبیوں کو یہاں نماز ادا کرائی, نماز پڑھائی. الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے. تو مسجد اقصیٰ یہ فلسطین پورے کا پورا برکتوں والا علاقہ ہے.
بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه المساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجدی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم شد رحال نہ کرو. لا تشد الرحال کا مطلب یہ ہے کہ سفر کر کے ثواب کی نیت سے، اجر و ثواب کی نیت سے سفر کر کے تم نہ جاؤ مگر سوائے 3 مساجد کے. کہ تم سفر کر کے جاؤ ثواب حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں جا سکتے ہو؟ مسجد الحرام، عمرے کے لیے آؤ، حج کے لیے آؤ، مسجد حرام کی طرف آؤ. ٹھیک ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اس کے اوپر اجر و ثواب ہے. اسی طرح مسجد نبوی کی طرف جاؤ سفر کر کے، مسجد نبوی کے اندر جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، قصد کرو، ارادہ کرو، رخ کرو کس کا؟ مسجد نبوی کا. وہ عبادت ہے وہاں جا کے نماز پڑھنا. اسی طرح مسجد اقصی کی طرف جاؤ، مسجد اقصی کی طرف جاؤ، وہاں نماز ادا کرنے کی نیت سے، یہ عبادت ہے، اس کے اوپر اجر و ثواب ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی موجود ہے. اور صحابہ کرام مسجد اقصی سے محبت کرتے تھے اور شد رحال کر کے یعنی اپنی سواریوں کو اٹھا کے سفر کر کے مسجد اقصی جایا کرتے تھے. کئی صحابہ نے وہاں رہائش اختیار کی، کئی وہاں سفر کر کے گئے، وہاں ٹھہرے، نمازیں ادا کی، عبادتیں کی، بھی واپس آئے. تو کئی صحابہ نے وہاں جا کے وہیں پہ رہ گئے اور کئی صحابہ وہاں جا کے پھر واپس مدینہ آ جاتے تھے. بہرحال صحابہ کرام کا وہاں جانا ثابت ہے کئی صحابہ سے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جرہ، سیدنا بلال بن رباح. اور سیدنا بلال نے تو مسجد اقصی میں نماز اذان دی ہے. سیدنا معاذ بن جبل، خالد بن ولید، سیدنا ابو ہریرہ، عبداللہ بن سلام، عبادہ بن سامر رضی اللہ عنہ تو فلسطین کے پہلے قاضی مقرر ہوئے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے. پھر حضرت تمیم بن اوس داری، عبداللہ بن عمر تو کئی مرتبہ وہاں گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کئی دفعہ وہاں جاتے تھے اور وہاں جا کے نمازیں ادا کرتے، فوراً واپس آتے تھے. لوگ کہتے کہ ہمارے پاس رکے، مہمانی آپ کی کرنے کا موقع ملے، ہمارے گھر میں چلیں، انکار کر دیتے تھے. کہتے نہیں، میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا کو حاصل کرنے کے لیے آتا ہوں، لہٰذا نماز پڑھ کے واپس جاتا ہوں، کہیں رکتا نہیں ہوں. یہ ان کی نیکی اور تقویٰ تھا. بہرحال اگر وہاں مہمان بنتے رکتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس دعا کے لیے وہ جاتے تھے کہ مجھے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا مل جائے کہ جو اس مسجد میں آئے صرف اس نیت سے کہ یہاں کے نماز ادا کرے، اسے گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. پھر اور بھی کئی صحابہ، ابو ریحانہ وہیں پہ رہائش پذیر ہو گئے تھے، مسجد اقصی میں درس دیا کرتے تھے. سیدنا شداد بن اوس، ان کا انتقال بھی وہیں ہوا. ابو جمعہ انصاری، سیدنا عوف بن مالک، حضرت عمر بن عاص، ابو ابی انصاری، کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد اقصی جایا کرتے تھے. مسجد اقصی میں ایک نماز کی فضیلت 250 نمازوں کے برابر ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ 500 نماز کے برابر ہے. لیکن جو 500 نمازوں والی روایت ہے، علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے کہ اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ راوی ہے، اس کے اوپر جو ہے جرح ہے. لیکن جو 250 والی روایت ہے وہ بالکل صحیح ہے. بہرحال اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، وہ چاہے تو 250 کے برابر دے، 500، 1000، جس کو جتنا چاہے عطا کرے. بہرحال مسجد اقصی میں نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ایک نماز کی فضیلت 250 یا 500 نمازوں کے برابر ہے. ایک بات یاد رہے کہ مسجد اقصی جو ہے وہ حرم نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو بھی حرم سمجھتے ہیں. ہمارے حرم 2 ہی ہیں، ہم کہتے ہیں نا حرمین 2 ہی، حرمین شریفین، کہ حرم شریف 2 ہیں ہمارے، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی، مکہ مدینہ، یہ 2 ہمارے حرم ہیں. مسجد اقصی ہمارے لیے فضیلت والی ہے، ہمارے لیے جو ہے باعث اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے فضائل ثابت ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، اجر و ثواب رکھا ہے. لیکن وہ حرم نہیں ہے، حرم 2 ہی ہیں، مکہ اور مدینہ. ٹھیک ہے. آخری بات کہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ دجال 3 جگہ داخل نہیں ہو سکتا. یہ پوری دنیا میں گھومے گا ملدود، پوری دنیا میں فتنہ برپا کرے گا، پوری دنیا کے اندر جو ہے نا یہ مسائل اور پریشانیاں کرے گا، اپنی دعوت جو ہے، جھوٹی دعوت جو ہے وہ دے گا. لیکن 3 جگہ ایسی ہیں جہاں فرشتوں کی حفاظت ہوگی، فرشتے تلواریں لے کے کھڑے ہوں گے اس کی حفاظت کے لیے. آخری دور میں جب دجال کا خروج ہوگا تب کی بات ہے. یہ 3 جگہ داخل نہیں ہو سکتا. دجال 3 جگہ پہ داخل نہیں ہو سکتا، ایک مکہ شریف، ایک مدینہ شریف اور ایک بیت المقدس. بیت المقدس کے اندر دجال نہیں آ سکتا، جس طرح مکہ مدینہ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح بیت المقدس کے اندر بھی حدیث سے ثابت ہے کہ دجال ان 3 جگہوں پہ نہیں جا سکتا. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں سرزمین شام کی فضیلت کے اندر، اور بیت المقدس، مسجد اقصی، لبنان، یہ سب ایک ہی علاقہ ہے، اردن وغیرہ، یہ پورا جو ہے نا یہ ہمارا ہے، یہ عربوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے.
یہ پوری دنیا کے امت مسلمہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہودی یہاں قابض ہیں، غاصب ہیں، نہ یہ یہودیوں کا ہے، نہ نصرانیوں کا، عیسائیوں کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے، اسے محبت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو اس کی فضائل، ان کی باتیں بتانی چاہیے، اور ہمیں دل میں یہ ارادہ رکھنا چاہیے، سچا ارادہ، سچی نیت، اخلاص کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، کہ انشاءاللہ ہم اس کو آزاد کرائیں گے، انشاءاللہ ہم وہاں جائیں گے، نمازیں ادا کریں گے، وہاں رہیں گے، یہ ہماری ہے، ہم اس کے وارث ہیں مسلمان، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔